مبارکباد پیش بہت کرتا شکریہ ہوں اور جناب. دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری اسی طرح ٹیم کا حصہ بنے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جی، انشاءاللہ تعالیٰ جی. بہت شکریہ رضوی صاحب، بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ حقیر سی چیز کا سہارا لینے کی. تو حقیر سی چیز کو اگر ہم اپنا سہارا بناتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایک مضبوط اعصاب یا ایک مضبوط ایمان یا ایک مضبوط اپنے آپ کو مسلم کہنے کے لائق ہیں. جو چیزیں ہیں پازیٹیو جس کا سہارا آپ لے کر چلیں، ایمان ہے، تقوی ہے، توکل ہے، ایک اندر ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ایسا جس میں آپ اپنے حال میں اپنے مستقبل میں نہیں رکھتے، صرف ایک چیز جس کو امید وہ توکل سے کنیکٹڈ ہوتی ہے اس کو اپناتے ہیں. یہ سب چیزیں کس طرح حاصل ہوتی ہیں؟ یہ سب چیزیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب حقیر سی چیزوں کا جو سہارا ہے اس کو اپنی ذات سے نکالیں گے. یہ فیصلہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ کن کن حقیر چیزوں کو لے کر آپ چلتے ہیں جس کی وجہ سے آپ آج اس مقام پر بیٹھے ہوں. اس کی بیس کیا ہے؟ کیا اس کے اندر ایک پختہ پازیٹیو ایمان ہے یا نہیں ہے؟ سوچئے گا ضرور. اور اگر حقیر سی چیزوں کی بیس ہے کہ آپ کسی مقام پر ہیں، کسی اس پر ہیں، کسی اس پر ہیں، کسی نظام کے تحت آپ بہت ہائی فائی پوسٹ پر ہیں، یہ سب حقیر چیزیں ہیں. ان کی کوئی وجود، ان کی کوئی بیس مستقل نہیں ہے. جو مستقل چیزیں ہیں جس نے یہاں پہ بھی سپورٹ کرنی ہے، جس کا سہارا یہاں پر بھی لینا ہے اور آخرت پر بھی لینا ہے، ان چیزوں کو باہر لائیں آپ. جب ان چیزوں کو کھولنا شروع کریں گے پھر آپ دیکھیں رب کی ذات کتنی مہربانی کرتی ہے آپ کے اوپر، کتنی نوازش کرتی ہے، کتنا عطا کرتی ہے آپ کو. میں کئی ایسے افراد کو جانتا ہوں حقیر سی چیزوں کے اوپر مان ہے. کیا جی اب اتنا بینک بیلنس ہے، حقیر سی چیز ہے جناب. اتنے لاکھوں کا اسلحہ رکھا ہوا ہے ساتھ پروٹیکشن کے لیے. بڑے بڑے لوگ ہیں، نام نہیں لیتے ہیں، بات کرتے ہیں. وہی حقیر سی چیز ان کے لیے وبال بن جاتی ہے. اور انہی چیزوں کو ہٹا کر ایمان کی مضبوطی، توکل کی مضبوطی، فضل رب کا، کرم رب کا، اس کی امیدواری، اس کی طلبی ہر وقت جب اندر ہوگی، یہ سہارے ہیں، یہ پروٹیکشن دیتی ہیں چیزیں، یہی آپ کو آگے لے کر چلتی ہیں چیزیں. آپ بولے نہیں جی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے تو دنیاوی حساب سے تو آپ کو ڈر خوف ہی نہیں رہا کسی قسم کا. میرے جناب 8 گارڈ باہر ہیں، 20 گارڈ اندر ہیں. اور حالت ظاہر یہ ہے کہ کسی کونے یا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نہ چائے پینے کے قابل، نہ کولڈ ڈرنک پینے کے قابل، نہ کوئی دنیاوی جو ایک لذتیں ہوتی ہیں یا دنیاوی جو ایک رنگ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہتا انسان. کس وجہ سے؟ بیس اس کی درست نہیں. ڈیپینڈ کس چیز پر کر رہا ہے؟ سہارا کس چیز کو بنایا ہوا؟ حقیر سی چیزوں کا، جو کبھی چل گئیں تو چل گئیں، کبھی نہیں چلی تو بیٹھے ہوئے. یہ اندر سے نکالیں گے نا ہم. میں آج نکالتا ہوں، کل آپ نکالیں گے، اسی طرح ایک ایک کر کے نکلتی جائیں گی یہ چیزیں، حقیر چیزیں. اس کو ایک باکس میں سیو کرنا ہے جی ہم نے. یہ اندر کی بات ہے آپ کی. جب اس کو باکس کر لیں، اس کو بند کر کے کسی کونے میں، کسی سٹور میں اس کو سیو کر دیں. جاؤ بھائی، آج کے بعد کسی بھی حقیر چیز کا سہارا لے کر نہیں چلنا. ان چیزوں کا سہارا لے کر چلنا ہے جو رب نے بولی ہیں. وہ میں آپ کو پہلے بتایا، کسی بھی حالت میں صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ سہارا آپ لے رہے ہیں، رب کے حکم کو مانتے ہیں. پھر دیکھیں وہ کس طریقے سے آپ کا سٹیپ نیکسٹ کرواتے ہیں. اگر ہم سمجھیں، نہ سمجھے تو کوئی ایشو نہیں. اور اگر دنیاوی اسیسمنٹ کو مد نظر رکھنا ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ حقیر چیزیں ہیں. ان کے سہارے سے کیا اخذ ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وقتی ایک سیٹسفیکشن، وقتی ایک ریلیکسیشن ہے آپ کی، پھر بھی مالک رب کی ذات ہی ہے. صدقات کا سہارا یہ پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو نہیں ہے. رب کی راہ میں دینے کا سہارا یہ پازیٹیو چیز ہے، نیگیٹو نہیں ہے. یہ حقیر چیزیں نہیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچاتی ہیں آپ کو ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے جس کا اگر آپ کو آگاہی ہو جائے، وقت سے پہلے علم ہو جائے، اسی دن آپ جناب بستر پہ پڑ جائیں گے. پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. اور ہم جو سہارا لیتے ہیں
وہ جناب اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو. اور ایکچوئل جو رب کے بندے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو منتظر ہیں آپ کے لیے، وہ نہیں، کیونکہ وہ اگر آپ دیتے ہیں لیتے ہیں اس کا نام نہیں ہوگا. یا نام بھی تو بنانا ہے نا، مسئلہ یہ ہے سارا. یہ کیا ایلیمنٹ ہے؟ یہ حقیر چیزیں آتی ہیں. وہ کیا ایلیمنٹ ہے؟ ایگزیکٹو ایلیمنٹ ہے، جس میں آپ صرف رب کو راضی کر رہے ہیں، صرف رب کے لیے کر رہے ہیں. کسی سی پی اے کو، ڈی پی اے کو یا ای پی اے کو نہیں آپ راضی کر رہے ہیں. راضی کر رہے ہیں تو رب کو راضی کر رہے ہیں. اس رب کو راضی کرنے کے لیے پازیٹو چیزوں کا سہارا دے رہے ہیں. اے کو دے، بی کو دے، سی کو دے، ڈی کو دے. اس کے اندر کوئی کلاس نہیں آپ نے رکھی. کہیں محفل کا آپ انعقاد کرتے ہیں، کہیں درود و پاک کا آپ انعقاد کرتے ہیں. یہ پازیٹو سہارے ہیں، یہ انرجی دیتے ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افضل صاحب کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب. بہترین پروگرام پیش کرنے پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. خیر مبارک جی. ہاں، تو یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کتابی شکل میں بھی مل سکتا ہے کہیں؟ جی سر. یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جی جی. یہ کتابی شکل میں بھی مل سکتا ہے؟ نہیں سر، کتابی شکل میں نہیں ہے جی. چلو ٹھیک ہے، وہ بہت بہت شکریہ جناب. جی بہت شکریہ جی. السلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین، تو یہ جب نکلے گی چیز، حقیر سی چیز، پھر چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں گی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. بیس کو پکڑیں آج آپ. آج رب کے حکم سے، رب کے فضل سے، رب کے کرم سے اگر آپ کا بزنس پیک پر ہے تو اس کی بنیاد کے اندر یہ دیکھیں کوئی حقیر چیز تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو نکالیں کہ اس کی قیمت دیں، کہ ریلیکسیشن ہو آپ کو. کہیں اگر آپ نے اپنے کسی بچی یا بچے کا شادی کی ہے تو کہیں اس کے نیچے حقیر چیز کا سہارا تو نہیں، کہیں جھوٹ بول کر تو نہیں آپ نے کوئی رشتہ کیا. یہ چیزیں نکالیں. یہ جب چیزیں نکالیں گے، اندر کا خوف ختم ہوگا، اندر کی نیگیٹیوٹی ختم ہوگی، بولڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی چیز ایسی جو آپ نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، راز میں رکھی ہوئی ہے، بیوی نے ہسبینڈ سے، ہسبینڈ نے بیوی سے، تو یہ سہارا لیا ہوا ہے چیز کو چھپانے کا. اس کو بھی نکالیں تاکہ وہ ہر وقت خوف کی جو زندگی، خوف کا جو عالم، خوف کی جو کیفیت میں آپ سانس لیتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اس سے تو کم از کم آزاد ہو سکیں گے نا آپ. اور حقیر سی چیز کا جو سہارا لیتے ہیں افراد، ان کی ہسٹری آپ کے سامنے. کہتے ہیں بات کوئی نہیں چھپتی. سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، 8 سال میں بات تو آتی ہے نا. یہ چھپی ہوئی بات چھپی رہتی ہے نہیں، بات نکل آتی ہے باہر. جن جن لوگوں نے اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے حقیر چیزوں کو سہارا لیا، وہ بھی پریشان حال ہی ہیں. وقتی طور پہ لگا ان کو کہ اب ہم تو نکل گئے ہیں، دوسرا ادھر آ گیا ہماری جگہ پر. اور عذاب جو ہے وہ الگ ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ عذاب دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ حقیر سی چیز کا سہارا، یہ تو کام ہی درست نہیں ہے. پہلی بات، یہ کسی بھی لمحے ٹوٹنا ہے. دوسری بات، وہ جو عذاب ہے جس کا آپ کو علم ہے کہ یہ میں نے حقیر سی چیز کا، یہ میں نے اتنا بڑی فاؤنڈیشن بنا لی ہے، اتنی بڑی یہ چیزیں بنا لی ہیں، اس کے نیچے تو سارا جھوٹ ہے، اس کے نیچے تو مٹیریلی میں نے ناقص رکھا ہوا ہے. یہی چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو علم ہے. اب یہ بھی علم ہے کہ یہ غلط کیا آپ نے، لیکن وقتی پروموشن کے لیے، وقتی کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بابو کہلوانے کے لیے حقیر چیز کا سہارا لے لیا آپ نے. اب اس کے بعد عذاب جو آنے والا ہے، جو پریشانی آنے والی، جو تکلیف آنے والی ہے، وہ اس حقیر سی چیز نے اتنا آپ کو
پالش کر دیا ہے، اتنا آپ کے اوپر خول چڑھا دیے، اتنی طے آپ کے اوپر جما دی ہیں، اس طرف آپ جاتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ آپ خود حقیر چیز کے مرہون منت ہو چکے ہیں. آپ کو عادت پڑ چکی ہے، مجھے عادت پڑ چکی ہے کہ کوئی بھی کام ہے یار چھوٹا سا، بس اس کو اس طریقے سے بول دو. یہ حقیر چیز، اس کے اوپر مان کر لیا، ٹھیک ہے. آپ کو کسی بڑے آدمی نے کہا تم آ جانا میرے پاس، میں تمہارا یہ کام، یہ اب حقیر سا ایک دعویٰ یا حقیر سا ایک کمٹمنٹ ہے، اب وہ آپ کو بچائے گا جی اس دنیاوی حساب سے. اس طرح نہیں ہوتا، نہ اس طرح نظام چلتے ہیں زندگی کے. زندگی اپنی ایک پیٹرن پر چلتی ہے، رب نے اپنا ایک طریقہ کار رکھا ہوا ہے زندگی کو چلانے کا. ان چیزوں سے جب ہٹیں گے یہ حقیر چیزیں ہی پھر رہ جائیں گی سہارے کے لیے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر منصور میرانی کراچی سے بول رہا ہوں. جی منصور میرانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اب پہلے تو آپ کو یہ 100 پروگرام کی لاکھوں مبارک. خیر مبارک صحیح. ماشاءاللہ آپ غور فکر کا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی آپ کی تعریف ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. بے شک جی، حوالے رب کے سے نام آپ سے. ان کے بندے ہیں سر تو آپ کی تعریف ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی جی. ارے یہ سر ماشاءاللہ آپ ہر پروگرام میں ایک لفظ بولتے ہیں. جی سر. اب لفظ یہ بولتے ہیں کہ بات ہے سمجھ کی. جی ماشاءاللہ ہر پروگرام میں بولتے ہیں. جی جی جی. مسئلہ ہی